السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کے دو میاں بیوی کا نہایت دلچسپ واقعہ سنائیں گے، اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ناظرین، اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا۔ اس شخص کی بیوی بہت ہی نیک، پاک باز، پاک دامن اور اللہ والی تھی۔ اس شخص کے ساتھ اس کا ایک بھائی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک بار جب وہ شخص سفر پر جانے لگا تو اپنے بھائی سے اس نے وعدہ لیا کہ تم میری غیر موجودگی میں میری نیک اور پرہیزگار پاک دامن بیوی کی دیکھ بھال کرو گے۔ بھائی نے اس پر ہاں میں سر ہلایا اور وعدہ کر لیا اور یقین دلاتے ہوئے کہا کہ بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو جائیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ وہ شخص بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ اللہ والی، اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ ایک دن اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس آیا۔ اس کے بے پناہ حسن و جمال کو دیکھ کر اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ وہ اپنے بھائی کی بیوی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس نے اس کی بیوی سے کہا، میرے ساتھ گناہ کر لو۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوی سے کہا، بھائی کون سا یہاں دیکھ رہے ہیں، وہ تو یہاں پر ہیں ہی نہیں، میرے ساتھ مل کر زنا کاری کرو۔ وہ اللہ والی پاک دامن باحیا عورت تھی۔ اس نے کہا، شوہر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، میرا پاک رب اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسا ناپاک کام کبھی بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ پاک کی قسم، میں تمہاری گناہ بھری دعوت ہرگز قبول نہیں کروں گی، تم جو چاہے کر لو، مجھے تمہارا نہیں اپنے رب کا خوف ہے۔ اس کے بعد عورت کے اس انداز کو دیکھ کر وہ شخص خاموش ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، میرے بھائی، جانتے ہو تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا گل کھلایا ہے؟ سنو، یہ مجھ سے بدکاری کیا کرتی تھی اور مجھے دعوت گناہ دیا کرتی تھی۔ تمہاری بیوی بہت ہی زیادہ بدچلن عورت ہے۔ بھائی کی یہ بات سن کر شوہر کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان، اللہ کی قسم میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں نے حقیقت تمہیں بتا دی، اب آگے تم جو کرو تمہاری مرضی۔ بھائی کی بات سن کر شوہر کے دل میں یہ بات جم گئی کہ واقعی میری بیوی نے خیانت کی ہے اور یہ بدچلن ہے۔ غصے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے بات چیت کرنا بند کر دی، یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرا بھائی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، اور آخر کار ایک رات موقع پا کر اپنی پاک دامن بیوی پر تلوار سے وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مر چکی ہوگی تو وہاں سے چلا گیا۔ شوہر نے اپنی بیوی پر تلوار سے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، لیکن وہ اللہ والی، اللہ کی قدرت سے زخمی ہونے کے باوجود زندہ بچ گئی تھی۔ وہ نیک عورت گرتی پڑتی ایک عبادت خانے کے قریب جا پہنچی۔ اس کی درد بھری کہانی سن کر اس عبادت خانے میں موجود عابد نے اپنے غلام کو بلایا۔ دونوں اسے اٹھا کر عبادت خانے میں لے آئے۔ نیک نیت عابد بڑی توجہ سے اس کا علاج کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ بہت جلد ٹھیک ہو گئی۔ عابد کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ اس نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، اگر جانا چاہو تو خوشی سے چلی جاؤ، اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ عورت نے کہا، میرا تو کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہے، شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، یعنی وہ مجھے ختم کر چکا ہے، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں یہیں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر اس عابد نے اپنا چھوٹا بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نیک عورت نے محبت سے اس بچے کی پرورش کی۔ عابد کا جو غلام تھا، اس عورت کے حسن کو دیکھ کر اس کی نیت بھی خراب ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ وہ گناہ کرنا چاہتا تھا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن اس نے اپنی نیت کا اظہار کرتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو بدکاری کی طرف بلایا اور کہا، تم میری بات کو مان لو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ خوف خدا رکھنے والی اس نیک عورت نے کہا کہ میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی، تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ بدکار غلام اپنی ناکامی پر روتا ہوا دل میں نفرت لیے وہاں سے چلا گیا کہ میں اس عورت کا کام تمام کر دوں گا۔ رات میں ہر طرف جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، غلام عورت کے پاس آتا ہے۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔
ظالم غلام نے تیزی سے اس بچے پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دی۔ غلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ جانتے ہیں آپ کی اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس پر احسان کیا لیکن اس نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ عابد اپنے غلام کی بات سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہا، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ غلام نے کہا، حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو قتل کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ وہ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کا جسم پوری طرح سے خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ میرے بچے کے ساتھ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ یہ سن کر اس عابد نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اب میرے ساتھ رہو۔ یہ 50 دینار لے اور یہاں سے جہاں چاہے چلی جا۔ یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ پاک کی ذات سے رحمت کی امید لگائے ہوئے اندیکھی منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کی بھیڑ ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں پر موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو۔ سردار نے کہا، بھلا کیوں؟ اس عورت نے کہا، بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ سردار نے قیدی کو آزاد کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ جب تک مجھے موت نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی۔ وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بے حد حسین تھی۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے کہا، یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی کنیز کو میرے ہاتھوں فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی بھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے یہاں چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ اس لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کی لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا سامان لیا اور کشتی سے خاموشی کے ساتھ اتر کر چلا گیا۔ اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ کا الزام نہ لگائے۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، وہ عورت کے پاس گیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، اللہ کا خوف کرو، تم مجھے کیسے خرید سکتے ہو جبکہ میں آزاد ہوں اور میں کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں؟ مسافر نے کہا، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم مجھے واپس لوٹا سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت سارا مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا، اس نے واقعی اس بات کی گواہی دی۔ وہ پاک دامن عورت کہنے لگی، تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی کنیز نہیں جو مجھے بیچ سکے، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈالو، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی۔
सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा कोई और न बच सका। उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा, फौरन तैराक सिपाहियों को भेज दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचे। जब सिपाही गए तो उन्हें नेक औरत के अलावा कोई भी जिंदा नहीं मिला। वो उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि बादशाह हुजूर, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबोगरीब है। मेरे लिए निकाह करना जायज़ नहीं, क्योंकि मेरे शोहर ने अब तक मुझे तलाक नहीं दी है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलग से मकान बनवा दिया। वो उसमें रहने लगी। दिन गुजरते गए, वक्त की गाड़ी तेज़ी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता, उस औरत से सलाह मशवरा करता। अल्लाह पाक ने उसके मशवरों में ऐसी बरकत दी थी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी हासिल होती। वो पाक दामन औरत बहुत ही ज़्यादा अजीम हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वज़ीरों, मशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ऐ लोगो, तुमने मुझे कैसा पाया है? मैं चाहता हूँ कि अपने बाद इस नेक सीरत औरत को तुम पर मलका मुकर्रर कर दूँ। बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सब ने कहा, बादशाह सलामत, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनाचे बादशाह ने उस औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत कर दी और फिर बादशाह का चंद दिनों के बाद इंतकाल हो गया। उसने मलका बनते ही ऐलान कर दिया, पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग बादशाह यानी अपनी मलका की बैत करने के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसके शोहर और देवर आए तो हुक्म दिया, इन दोनों को अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स भी आया जिसे फांसी दी जा रही थी, जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मलका ने हुक्म दिया, इसे भी इन दोनों के पास ले जाकर खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आया तो उन्हें भी लोगों से अलग कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत ले चुके तो मलका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शोहर से कहा, तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, आप हमारी मलका हैं। पाक दामन औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया था। ये कहकर उसने सारा वाक़या सुना दिया। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूँ। अब बताओ, तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए? उसके शोहर ने कहा कि इसे फांसी दे दो, मेरे सामने इसे फांसी दे दो। उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दे दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया है और मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, इसको भी फांसी दे दी जाए। उस आबिद के कहने पर उस गुलाम को भी कत्ल कर दिया गया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और यूं वो सब के सब अपने अंजाम को पहुंच गए। और बाहया पाक दामन औरत ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की और अल्लाह पाक के हुक्म को पेश नज़र रखा। आज उसके पास तख्तो ताज, इज़्ज़त व एहतराम, अज़मत की दौलत थी। इसी तरह वो सल्तनत को चलाती रही और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से कूच कर गई और वो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुई। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि जो लोग अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह की मोहब्बत रखते हैं और अपने गुनाहों से अल्लाह की नाफरमानी से बचाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी फरमाता है, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त भी अता करता है। अल्लाह हमें और आपको ऐसी कहानियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।